مجھے معلوم تھا کہ سونے والے سب جاگ جائیں گے، مجھے معلوم تھا سونے والے سب جاگ جائیں گے، یہ مثال الدین سب کی جیب خالی کر کے بھاگ جائیں گے۔ آپ حضرات مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے۔ یہ جو آپ حضرات یہ جو پھولوں کا ہار جو علماء اہل سنت کے گلے میں جو دیکھ رہے ہیں، ایک شعر سن لے کہ حضور شیر نیپال کی مہربانی ہے۔ شیر نیپال کے نام پر تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضور شیر نیپال کی مہربانی ہے، یہ ہار نہیں جیت کی نشانی ہے، یہ ہار نہیں جیت کی نشانی ہے۔ جب بات آئی ذرا بلند آواز سے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، حضور شیر نیپال پیغام اسلام، جب بات آئی حضور شیر نیپال کی تو کیوں نہ دو شعر ان کی بارگاہ میں پہنچا دوں۔ علامہ عبدالوکیل مصباحی صاحب قبلہ نقیب اہل سنت، ماشاءاللہ بہت اچھی نظامت ہوئی، مولانا فیروز رہبر صاحب قبلہ اچھے بلا کے شاعر استاد محترم حضرت اللہ مولانا عبدالمبین فیضی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ دو شعر سنے حضور شیر نیپال کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں کہ بلند علم و ادب کا مینار کافی ہے۔ دیکھیں بلند علم و ادب کا مینار کافی ہے، ہمارے نیپال کا ایک تاجدار کافی ہے۔ بلند علم و ادب کا مینار کافی ہے، ہمارے نیپال کا ایک تاجدار کافی ہے۔ بد عقیدہ لاکھوں لیکن میرا یہ عقیدہ ہے، سبھی کے واسطے حضور شیر نیپال کافی ہے۔ ہاں سبھی کے واسطے حضور شیر نیپال کا ماشاءاللہ۔ شکریہ حضور۔ یہ جو 10 کا نوٹ دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں سنا دیتا ہوں کہ جب میرا دل پریشان بہت ہوتا ہے، میرے سرکار کا فیضان بہت ہوتا ہے، حکومت بند کر دے تو بہت اچھا ہوگا، یہ 10 کے نوٹ سے نقصان بہت ہوتا ہے۔ اب میں بلا تاخیر کے لیے خطیب اہل سنت، خطیب نوجوان حضرت اللہ مولانا شکیل احمد صاحب کو میں آپ حضرات کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت کا استقبال اس دو شعر کے ساتھ، یہ جو نئی نسل کے نوجوانوں جو اس وقت 3G 2G 4G نہ جانے کیا کیا جی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں رات کہ 3G نہ 2G سے کام چلے گا، نہ 3G کام آئے گا نہ 2G کام آئے گا، نہ ڈاٹا کام آئے گا نہ موبی کام آئے گا۔ محمد مصطفیٰ کا عشق کرو سینے میں روشن، محمد مصطفیٰ کا عشق سینے میں کرو روشن، یہ نسخہ قبر میں تم کو بہت ہی کام آئے گا۔ نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آپ کافی دیر سے نعت و منقبت کے اشعار سماعت کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے یہ ناچیز آپ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ منبر نور پر خطیب اہل سنت استاذ المحترم حضرت علامہ خلیق الزمان منظری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور بھی بہت سارے علماء، خطباء، شعراء، نقباء کی امان آبد ہے۔ آپ ان مقدس علماء کرام کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ ہمدرد قوم ملت قاطع شرک و بدعت حضرت العلام حضرت علامہ رضا اللہ ارمانی فیضی نے مجھے ایک موضوع دیا، اور یقیناً اس موضوع کا انتخاب انہوں نے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور وہ موضوع یہ ہے شراب کی حرمت۔ انشاءاللہ میں اپنے موضوع پر تھوڑی دیر خطاب کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا۔ اب آپ لوگ
بولنا جانتے ہیں تو بولیے. زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا, لوٹے تو ہانی کا گھر بولتا رہا. اور نبی کے شان پہ بولنے کی باری آتی ہے تو بے زباں بھی بولتا ہے, بے جان بھی بولتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ ہمارے پاس زبان بھی ہے اور جان بھی ہے. سبحان اللہ ہے نہیں. آپ کہیں گے کہ بے جان کیسے بولتا ہے, بے زبان کیسے بولتا ہے؟ تو ان علماء کی زبانی آپ نے بارہا سنا ہوگا. ایک صحابی رسول اپنے 3 سال کے بچے کو لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے. آقا جب یہ پیدا ہوا تھا تو دل میں یہ خواہش اٹھی تھی, دل میں یہ ارمان مچلا تھا کہ جب میرا بچہ بولنے والا ہوگا, باپ کو باپ کہہ کر کے بلائے گا, ماں کو ماں کہہ کر کے بلائے گا. لیکن یا رسول اللہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے کبھی باپ کو باپ نہیں کہا ہے, ماں کو ماں نہیں کہا ہے. آقا یہ گونگا ہے, آقا یہ بولتا نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت اس بچے کی طرف دیکھتے ہیں, آقا مسکراتے ہیں, فرماتے ہو میرے پیارے صحابہ کیا تیرے بیٹے نے کبھی نہیں بولا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کبھی نہیں بولا. آقا یہ گونگا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں او میرے پیارے صحابہ ذرا اپنے بچے کو میرے قریب لاؤ, قربان جاؤ اس بچے کی مقدر پر جسے مصطفیٰ جان رحمت طلب فرما رہے ہیں. آقا فرما رہے ہیں ذرا اپنے بچے کو میرے قریب لاؤ. اس صحابی رسول نے اپنے 3 سال کے بچے کو, بے زبان بچے کو, گونگا بچے کو نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آقا اس بچے کو اپنی گود میں لیتے ہیں, بچے کی طرف دیکھتے ہیں. مصطفیٰ مسکراتے ہیں, فرماتے ہو بچہ بتا میں کون ہوں؟ تو جو بچہ اپنے باپ کو دیکھ کر نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کر بول پڑا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, پیغام اسلام کانفرنس, حضور فاروق ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت زندہ باد, زندہ باد. یہ تو 3 سال کا بے زباں بچہ ہے جو مصطفیٰ کے نام پر بول رہا ہے. اب آپ کا سوال ہوگا کہ یہ 3 سال کا بے زباں بول رہا ہے, کیا کوئی بے جان بھی بولتا ہے؟ یہ اس کی دلیل ہے آپ کے پاس. تو سنیے, آپ نے ان علماء کی زبانی بارہا سنا ہوگا. ابو جہل جسے عرب والے ابو الحکم کہتے تھے, نبی نے ایک مرتبہ کہہ دیا تو ابو جہل ہے جاہلوں کا باپ. یہی اس کی سند بن گئی. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے خاندان والے بھی بولیں, ہمارے اسٹیج کے جو مقدس علماء کرام ہیں یہ بھی دعاؤں سے نوازے. اس لیے کہ جب میرا اسٹیج بولتا ہے تو اسلام بولتا ہے, جب میرا اسٹیج بولتا ہے تو اسلام کی تاریخ بولتی ہے, جب میرا اسٹیج بولتا ہے تو مصطفیٰ کی حدیث بولتی ہے, جب میرا اسٹیج بولتا ہے تو صدیق اکبر کی صداقت بولتی ہے, جب میرا اسٹیج بولتا ہے تو فاروق اعظم کی عدالت بولتی ہے, جب میرا اسٹیج بولتا ہے عثمان غنی کی سخاوت بولتی ہے, جب میرا اسٹیج بولتا ہے مولا علی کی شجاعت بولتی ہے, جب میرا اسٹیج بولتا ہے امام حسین کی شہادت بولتی ہے, جب میرا اسٹیج بولتا ہے تو غوث اعظم کی غوثیت بولتی ہے, جب میرا اسٹیج بولتا ہے تو خواجہ اعظم کی خواجگیت بولتی ہے, جب میرا اسٹیج بولتا ہے تو مجدد اعظم کی مجددیت بولتی ہے, جب میرا اسٹیج بولتا ہے تو مفتی اعظم کا تقوی بولتا ہے, جب میرا اسٹیج بولتا ہے تو سرکار تاج الشریعہ کی عنایت بولتی ہے, جب میرا اسٹیج بولتا ہے تو سرکار شیر نیپال کا فیضان بولتا ہے. نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان حضور شیر نیپال, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام
दुआओं से नवाजते रहे ताकि मेरा भी काम बन जाए, मैं भी कामयाब हो जाऊं। तो मैं अर्ज कर रहा था, अबू जहल जिसे अरब वाले अबुल हिकम कहते थे, एक मर्तबा कंकर को लिया, मुट्ठी में छुपाया नबी की बारगाह और कहा क्या है मोहम्मद, अगर आप नबी हैं तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। गोया उस वक्त के काफिरों का भी यही अकीदा था कि जो नबी होगा वो गैबदा होगा। कहा बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। मुस्तफा ने अबू जहल की तरफ देखा, आका मुस्कुराते हैं, फरमाते अबू जहल मैं बोलूं कि तेरी मुट्ठी में क्या है या जो चीज तेरी मुट्ठी में है वो बोले कि मैं क्या हूं। अबू जहल क्योंकि नबी को अपनी तरह समझता था, कहा कि मेरी मुट्ठी में जो चीज है वो बेजान है, वो बेजबान है, बोलने की ताकत नहीं है, बोलने की सलाहियत नहीं है, बोलने की कुव्वत नहीं है, बोल नहीं सकता है। कहा क्या है मोहम्मद, मेरी मुट्ठी में जो चीज है वही बोल दे तो बड़ा अच्छा होगा। इतना सुनना था। मुस्तफा ने अबू जहल के मुट्ठी की तरफ उंगली का इशारा किया, नबी के उंगली का इशारा पढ़ना था कि अबू जहल की मुट्ठी से बेज़बान कंकर बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल। तो मुस्तफा के शान पे बोलने की बारी आती है तो बेजान कंकर भी बोलता है, बेज़बान बच्चा भी बोलता है। अल्लाह का फजल है कि हमारे अंदर जान भी है, जबान भी है, हमें तो और ज्यादा बोलना चाहिए। जरा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह, हाथों को बुलंद करके बोलिए या रसूल अल्लाह, पूरी कैफियत के साथ बोलिए या नबी के अल्लाह। हज़रात, ये हम सब की मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज हमारे जलसे में हुजूर ताजुल असफिया, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती फारूक अहमद रज़वी की आमद हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन ताजुल असफिया, कौन ताजुल असफिया, वो ताजुल असफिया जिसे दुनिया हुजूर फारूक मिल्लत के नाम से जानती है, वो ताजुल असफिया जिनके मकामों मर्तबा को बड़े बड़े उलमाओं, मशाइख और फुक़हाए ज़माना सलाम करे, वो ताजुल असफिया जिनकी बुजुर्गी को अपने तो अपने गैर भी मानने पर मजबूर हो जाए, वो ताजुल असफिया जिनकी बारगाह में शाहाने ज़माना और हुकूमत वक्त सलामी पेश करे, वो ताजुल असफिया जिन्होंने अपने खूने जिगर से जामिया इमाम अहमद रजा को सींचा है, वो ताजुल असफिया जो हजारों उलमा के उस्ताद हैं, वो ताजुल असफिया जो लाखों मुरीदों के शेख हैं, वो ताजुल असफिया जो करोड़ों सुन्नियों के दिल की धड़कन है, वो ताजुल असफिया जो अपने वक्त का इमाम रब्बानी है, वो ताजुल असफिया जो अपने जमाने का इमाम राजी है, वो ताजुल असफिया जो अपने अहद का इमाम गजाली है। अरे वो ताजुल असफिया के कुफ्र के मैदान में, जुल्मत के रेगिस्तान में किरदार शाहे करबला यानी ताजुल असफिया। हज़रात, ये हम सब के लिए मुश्तरका खुशनसीबी की बात है कि हुजूर ताजुल असफिया की आमद हमारी बस्ती में हो गई है। सुभान अल्लाह। आप हज़रात आज ये अहद करें कि जब तक सरकार ताजुल असफिया हुजूर फारूक मिल्लत की आमद मिंबर नूर पे ना हो जाए और हुजूर जब तक दुआ ना फरमा दे, उस वक्त तक इंशाअल्लाह हम जलसागाह से नहीं उठेंगे। बोले इंशाअल्लाह कभी नहीं उठेंगे, इंशाअल्लाह नहीं उठेंगे। बोलिए ना भाई, उठेंगे नहीं उठेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तिलावत की। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून। हज़रात, इसका मुख्तसर और आसान तर्जमा समाअत कीजिए। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है कि ऐ महबूब, अगर ये लोग आपसे शराब और जुए का हुक्म पूछते हैं तो आप फरमा दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह, दोनों में बड़ा गुनाह है और कुछ दुनियावी नफा भी, लेकिन इनका गुनाह इनके नफा से बहुत ज्यादा है।
دیکھیے مذہب اسلام ایک ایسا مہذب مذہب ہے جو ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. سبحان اللہ. ابتدائے اسلام میں شراب کو حرام نہیں کیا گیا تھا. شراب پینا جائز تھا. لوگ بڑی شوق سے شراب پیتے تھے. ایسے عالم میں جب اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام کرنا چاہا, شراب کی حرمت کا اعلان کرنا چاہا, تو ڈائریکٹ شراب کو حرام نہیں کیا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ شراب کی حرمت کا اعلان کیا, شراب کو حرام کیا. یعنی سب سے پہلے شراب کی حرمت کے تعلق سے جو آیت کریمہ نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ کی یہی آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں صرف اتنا بتایا گیا کہ شراب یہ بڑا گناہ ہے, اس میں نقصان ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے صحابہ تھے جو شراب کو پیتے تھے, شراب میں لگے رہتے تھے, راتوں دن شراب کے نشے میں مست رہتے تھے. مذہب اسلام نے جب دوسرا حکم نافذ کیا تو ڈائریکٹ نہیں بلکہ انتظار کیا. ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے یہاں صحابہ کی دعوت تھی. بہت سارے صحابہ وہاں دعوت میں پہنچے تھے. کھانے کے بعد شراب کا دور چلا, شراب پی کر کے سب مست ہو گئے. لیکن وہ صحابی رسول تھے, وہ نماز پنجگانہ پڑھتے تھے, نماز کی پابندی کرتے تھے, شراب کے نشے میں مست ہے. اسی آسانہ میں اسی درمیان مؤذن نے مسجد سے اذان کی صدا بلند کر دی. اذان ہو گئی مسجد میں, نماز مغرب کا وقت ہو گیا. صحابہ کرام نے فیصلہ کیا چلو نماز ادا کر لیتے ہیں. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مصلی امامت پر حضرت علی بڑھے, اور ایک روایت میں نام کا ذکر نہیں ہے کہ ایک صحابی بڑھے. بہرحال ایک صحابی رسول مصلی امامت پر پہنچے, امامت فرما رہے ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب جب قرات کرتے ہیں نا تو سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی دوسری کسی سورت کی تلاوت کرتے ہیں. چنانچہ سورہ فاتحہ کے بعد انہوں نے سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت شروع کر دی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اس سورت میں جہاں جہاں لا ہے سب کو حذف کر دیا, جہاں جہاں لا ہے سب کو حذف کر دیا, جس سے معنی بدل گیا, معنی میں تضاد پیدا ہو گیا, نماز فاسد ہو گئی. اس کے بعد شراب کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا حکم نازل فرمایا. کیا یہ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. جب قرآن پاک کا یہ دوسرا حکم نازل ہو گیا, اس شراب کے تعلق سے جب دوسرا حکم نازل ہوا تو اس وقت بھی بہت سارے صحابہ نے شراب کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا, شراب کو پینا چھوڑ دیا. لیکن کچھ ایسے بھی صحابہ تھے جو شراب کو پیتے تھے. وقت گزرتا گیا, آخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ صحابہ کرام کا مجمع ہے, شعر و شاعری کا دور چل رہا ہے. ہر شاعر اپنے اپنے قبیلے کی تعریف کر رہا ہے, ہر شاعر اپنے اپنے خاندان کی تعریف کر رہا ہے اور دوسرے خاندان والوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. ایک شاعر کھڑا ہوا, اپنے قبیلے کی تعریف کرنے لگا اور قبیلہ انصار کی ہجو کرنے لگا, قبیلہ انصار کی برائی بیان کرنے لگا. تو قبیلہ انصار کا ایک شخص اس مجمع میں تھا, اس نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی کو لیا, اس کے سر پہ مارا, سر کو پھوڑ دیا. جب یہ حادثہ پیش آیا تب جا کر کے مذہب اسلام نے شراب کے تعلق سے آخری حکم نازل کیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. شراب کے تعلق سے آخری حکم نازل ہوا, یعنی اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, یعنی شراب, جوا, پانسے,
ناپاک ہی ہیں، یہ سب شیطانی کام ہے۔ حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں چار چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے: خمر، میسر، انصاب، ازلام۔ ان علماء کرام کی موجودگی میں 5 منٹ کے اندر میں ان چار چیزوں پر روشنی ڈال کر کے پھر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ سب سے پہلے جو جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ خمر ہے، یعنی شراب۔ خمر یعنی شراب، اور خمر کا معنی الخمر ما خامر العقل، یعنی خمر وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ اور آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، جب انسان شراب کے نشے میں مست ہوتا ہے تو پھر وہ ہر طرح کی بیہودہ حرکتیں کرتا ہے، وہ گناہوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتا ہے۔ ٹی وی کے ذریعے، اخبار کے ذریعے آپ نے بارہا مشاہدہ کیا ہوگا، نیوز سماعت کیا ہوگا کہ ایک شخص نے شراب کے نشے میں اپنے گھر پہنچا، کبھی اپنی بہن کے ساتھ منہ کالا کیا، کبھی ماں جیسے پاک اور پوتر رشتے کو پامال کیا، کبھی دوسرے رشتوں کی دھجیوں کو اڑا کر کے رکھ دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شراب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک صحابی رسول، ایک بزرگ ہیں جن کا گزر راستے سے ہو رہا ہے، دیکھا کہ ایک شخص شراب کے نشے میں مست ہے اور پیشاب کر رہا ہے، اپنے پیشاب کو اپنے چلو میں لے کر کے چہرے پہ مل رہا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے: الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اسلام کو نور اور پانی کو پاک کرنے والا بنایا۔ وہ شراب کو اپنے چہرے پہ مل رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پانی ہے، یہ پاک کرنے والا ہے۔ یہ شراب کے نقصانات ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا خمر، شراب، کون سا شراب؟ تو حدیث شریف میں ہے، نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو پینے کے بعد نشہ آ جائے وہ خمر ہے۔ ہر وہ چیز جس کو پینے کے بعد نشہ آ جائے وہ خمر ہے۔ کلو شراب اسکر فہو حرام، کلو شراب اسکر فہو حرام۔ تو حضرات، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب قرآن مقدس کا یہ آخری حکم نازل ہوا، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ایک خادم کو بلایا، اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ جاؤ آج مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ اب شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ مصطفیٰ کا وہ غلام مصطفیٰ کے دربار سے نکلا، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگو، اب کبھی شراب کو ہاتھ مت لگانا، شراب کی بوتلیں مت اٹھانا، شراب کو مت ہاتھ لگانا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ جب مصطفیٰ کے غلام کے ذریعے یہ آواز صحابہ تک پہنچی ہے تو کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پتہ کرتے ہیں، مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی میں شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا، بلکہ جیسے ہی صحابی کے ذریعے سے مصطفیٰ کے جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کے ذریعے سے اللہ کا یہ حکم صحابہ کرام کے کانوں تک پہنچا ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر اپنے تن من دھن کی قربانی پیش کرنے والے ہیں۔ جیسے ہی یہ حکم ان کے کانوں میں پہنچا ہے، فوراً انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شراب کو پی رہے تھے، فوراً شراب کی بوتل کو زمین پر پٹک دیا، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو شراب کو پی چکے تھے۔ جب یہ آواز ان کے کانوں تک پہنچی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے انگلی کو حلق میں ڈال کر قے کرتے ہوئے کہا تھا کہ نکل جا، جس سے مصطفیٰ راضی نہیں اس سے ہم بھی راضی۔ تو حضرات، ہم غلام مصطفیٰ کے لیے بھی ضروری ہے، لازم ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے اس کی طرف ہم اپنے قدم کو نہ بڑھائیں، اس کی طرف ہم اپنے ہاتھ کو نہ بڑھائیں، اس کی طرف ہم مائل نہ ہوں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کو ناپسند فرمایا ہے تو غلام مصطفیٰ کو چاہیے کہ وہ بھی اس چیز سے توبہ کر دے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے معاشرے کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شراب کے نشے میں مست رہتے ہیں، شراب کی بوتلیں اٹھاتے ہیں، اسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کے، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ پلیز آپ برائے مہربانی شراب جیسے خبیث چیز سے توبہ کریں اور اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کریں۔ یقینا جب آپ توبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ پہ فضل فرمائے گا اور آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔